الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں ضلعی جمعیت اہل حدیث بلرام پور کا شکر گزار ہوں کہ مولانا زبیر صاحب مدنی حفظہ اللہ نے میری اچانک آمد کے باوجود اس پروگرام کو مرتب کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو یہاں پر کی جائے. رمضان کے مبارک مہینے کی ابتدا بالکل قریب ہے اور وہ مبارک مہینہ جس سے ہم 2 سال سے مکمل نشاطات کے ساتھ فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیے گئے تھے. اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے کہ اس سال ہم اس سے کسی حد تک فائدہ حاصل کر سکیں گے. یہ رمضان کا مہینہ بنیادی طور سے کس بات کا پیغام دیتا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے ایک مختصر سا خطاب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ البقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے ویسے ہی فرض اور واجب کیے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر واجب اور فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، مقصد کیا بتایا گیا؟ فرمایا گیا کہ شاید تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو. اگر آپ اسلامی تعلیمات اور اسلام میں جو بنیادی عبادات ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، ان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ہر تعلیم کے اندر بنیادی طور سے تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم کی تلقین ملے گی. رمضان کا مبارک روزہ، رمضان کے اس مبارک مہینے کے یہ واجبی صیام اور روزے، یہ ارکان اسلام کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی مسلمان رمضان کے روزوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، بلا کسی شرعی عذر کے اس کا اہتمام نہ کرے، تو ایسی صورت میں گویا اس نے اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون کو منہدم کر دیا. یہ ایک بنیادی عبادت ہے جو انسان کو دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اخروی لحاظ سے بھی فائدہ پہنچاتی ہے، صحت و تندرستی کا راز بھی ہے، اور اس کے ذریعے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو بالکل پاک و صاف کر لیتا ہے. ایک انسان طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جائز نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے، جبکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ بند کمرے کے اندر خواہشات کی تکمیل کر لے. اس بات کا امکان موجود ہے کہ تنہا کہیں نکل کر کے پانی پی لے، کچھ کھا لے، لیکن اللہ رب العالمین کی رضامندی اور رب کائنات کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، یہ اس بات پر اس کو ابھارتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی کھانے پینے اور شہوات کی تکمیل سے بچتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ساری کی ساری عبادت
بنی آدم کے لیے ہیں الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جب بادشاہوں کا بادشاہ کسی چیز کا بدلہ دینے لگے، کسی چیز کا انعام دینے لگے، کسی چیز پر نوازنے لگے، کسی سے خوش ہو جائے، کسی کے سامنے کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کرے، تو آپ سمجھیں کہ وہ ہدیہ معمولی بھی ہوگا تو بھی انسان اس کو لے کر کے ناچنے لگے گا۔ آج کے دور میں ایک سیلفی کے لیے کسی شخصیت کے ساتھ ہمارے نوجوان تڑپتے ہیں، ایک سیلفی کے لیے کہ اس کے ساتھ ایک تصویر میرے کیمرے کے اندر قید ہو جائے، اس کے لیے نہ جانے کون کون سے جتن کیے جاتے ہیں۔ اور رب کائنات نے ہم کو ایسا نسخہ سکھا دیا جس نسخے کے ذریعے اس کے انعامات ہم کو بیٹھے بیٹھائے ملتے ہیں۔ تو رمضان کے روزوں کی یہ قیمت، یہ عظمت، یہ فضیلت، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ مزید آگے چلیں، 2 ہی مہینے 3 ہی مہینے کے بعد عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اس موقع سے بھی اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کے لیے خون بہانے اور قربانی کے جانور قربان کرنے کا جو طریقہ رائج رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جانور جس کے بارے میں آج بدقسمتی سے بعض مسلمان بولیاں تک لگاتے ہیں کہ میڈیا میں میرا نام آ جائے، فلمی دنیا کی بعض شخصیات کے ساتھ بکروں کو موسوم کر کے اس کی قیمت لاکھوں میں لگائی جاتی ہے، اور بعض ایسے جذباتی مسلمان ہیں کہ اس کو خریدنے کے لیے بولیاں لگاتے ہیں اور جا کر کے اسی بکرے کو ذبح کر کے اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام سب کچھ کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا بنیادی مقصد بھی یہی بتایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو تقوی اور تمہاری پرہیزگاری اور خشیت الہی، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا اخلاص، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہے۔ یہ جانور چاہے مہنگا ہو یا سستا ہو، یہ جانور کسی بھی نسل کا ہو، لیکن اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تم نے رب کائنات کے اخلاص کو اختیار کر لیا تو خون بہانے کا فائدہ، گوشت ملنے کا فائدہ تم کو ملے گا، ورنہ روز آنا تم گوشت کھاتے ہو، روز آنا قربانیاں کرتے ہو، اسی طریقے کی ایک قربانی یہ بھی ہوگی جو تمہارے لیے قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری آ چکی ہوگی۔ تو یہ دوسری بنیادی عبادت، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے تقوی سے جوڑ دیا۔ اور حج ہی کے موقع پر، عید الاضحیٰ ہی کے موقع پر حج بیت اللہ کو انجام دینا، اس میں آپ دیکھ لیں، سورۃ الحج کا مطالعہ کر لیں، قرآن مجید کی ان آیتوں کا مطالعہ کر لیں، حدیث رسول کا مطالعہ کر لیں، جس کے اندر حج کا تصور بیان کیا گیا ہے۔ حج مکمل کا مکمل تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کا نام ہے، توحید کی تنفیذ کا نام ہے، اتباع رسول کی پیروی کا نام ہے، سیرت رسول کو اپنانے کا نام ہے۔ حج بیت اللہ ایک بادشاہ بھی جائے تو اسی لباس میں، جس لباس میں ایک بیت الخلا کو صاف کرنے والا پیسے جوڑ جوڑ کر کے، جائیداد بیچ بیچ کر کے جا کر کے حج بیت اللہ کو انجام دیتا ہے، لباس ایک ہے، کلمات ایک ہیں، طریقہ ایک ہے، اجتماع ایک ہے، صرف وہاں بادشاہت چلتی ہے تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ توحید کا اور تقوی کا مکمل تصور ہے۔ اخیر میں تقوی کے کچھ معانی ذکر کروں گا
تب جا کر کے آپ اس کو اس سے جوڑے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ اتنا نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شکوک و شبہات کی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شبہات کا شکار ہو گیا تو گمراہ ہو گیا. ھدی للمتقین, یہ اتنی مقدس کتاب جس کو رب کائنات نے, جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے, جبریل امین جیسے امانتدار اور عظیم فرشتے کے ذریعے, جن کے دونوں بازوؤں پر 600 پر ہیں, ان کے ذریعے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دل پر اس کتاب کو نازل فرمایا, جس مبارک دل کو بچپنے کے عالم میں آپ کے مبارک سینے کو چاک کر کے, نکال کر کے, سونے کے برتن میں رکھ کر کے آب زمزم سے غسل دے کر کے پاک و صاف کیا گیا تھا. اس قرآن مجید کے لیے اتنا اہتمام, اور یہی اتنا نہیں, یہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل کیا گیا. یہ دل انسانی زندگی میں, انسانی جسم میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اگر یہ دل صالح ہے, اگر یہ دل صحت و تندرستی والا ہے, تو انسان کا سارا جسم نشیط ہوگا, تندرست ہوگا. لیکن یہ دل فساد کا شکار ہو گیا تو ایسی صورت میں انسان کا سارا دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے, سارا کا سارا جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور اس کو کتاب ہدایت بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں. اور یہ تقوی رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو یکساں طریقے سے صاف و شفاف کر لے, ٹرانسپیرنٹ کر لے, یہاں سے وہاں مکمل طریقے سے شفافیت نظر آئے, کوئی داغ نہ ہو. یہ دل انسان جب صاف کرتا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے. تو اسلام کے جو بھی بنیادی مواقع ہیں, ہر موقع سے اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کی تلقین کی. انسانی زندگی میں ایک بہت قیمتی مرحلہ ہے, بہت عظیم مرحلہ ہے. انسانی زندگی میں ایک ایسی موڑ ہے جس موڑ سے ہر نوجوان گزرنا چاہتا ہے. ایک ایسا مرحلہ ہے جس مرحلے کو ہر نوجوان پا لینا چاہتا ہے. وہ مرحلہ ہے نکاح کا مرحلہ. انسان کی زندگی کے کتاب کے ورق کو الٹ دینے کا مرحلہ, انسان کی لاؤبالی زندگی سے نکال کر کے اس کو ایک ذمہ داری دے کر کے ایک ذمہ دار مرد بنانے کا مرحلہ. اور دھیرے دھیرے اسی مرحلے کے تکمیل کے ساتھ ساتھ اس کی آل اولاد, اس کے بچے, اس کے ذریعے سے چلنے والا خاندان, اس کے ذریعے سے چلنے والا کاروبار, بچے ہو جائیں, شادی ہو جائے, تو کمانے دھمانے کا اگر اسلوب نہیں معلوم تو پھر بھی انسان اپنے آپ کو محنت و جستجو میں لگا کر کے دو پیسہ اکٹھا کرتا ہے کہ بیوی اور بچوں کے کام آئے گا. اس موقع پر اسلام نے ہم کو جو تعلیم دی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم ہے. اور 3 آیتیں جو خطبۃ الحاجہ کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی, ان تینوں آیتوں میں انسان کی زندگی کے اس قیمتی مرحلے کے اندر بار بار تقوی کی تلقین کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ رب العالمین سے اسی طریقے سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق حاصل ہے, اور جب تمہاری موت ہو تو موت کے وقت بھی تم اسلام اور ایمان اور تقوی کی زندگی اور تقوی کے راستے پر باقی رہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. پھر سے تلقین کی جاتی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس رب کے نام پر تم سوال کرتے ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، انہی کے ذریعے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ان دونوں کے ملاپ کے نتیجے میں دنیا کی آبادی کو پھیلا دیا گیا، کہیں مرد پیدا ہوتے ہیں، کہیں عورتیں پیدا ہوتی ہیں، کہیں کوئی باندھ رہ جاتا ہے۔ دنیا کا دستور اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس رب سے ڈرو۔ انسان اگر اس رب سے نہ ڈرے تو کس سے ڈرے؟ جس رب نے اگر حکم جاری نہ کیا ہو انسان کے حقیر نطفے کے اندر کہ اس کا نطفے کا لاکھوں جرسوں میں جو اس کی شرمگاہ کے ذریعے حقیر پانی کی شکل میں اس کی بیوی کی بچہ دانی میں جا کر کے ٹھہرتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ جرسوں میں زندہ رہتے ہیں، باقی سارے کے سارے مر جاتے ہیں۔ کبھی مرد ساری کوششوں کے باوجود باپ نہیں بن پاتا، عورت ساری کوششوں کے باوجود ماں نہیں بن پاتی، باج ہو جاتے ہیں۔ ساری میڈیکل سائنس، ساری کی ساری تدابیر، ساری کے سارے علاج اور ساری کی ساری چیزیں بالکل فیل ہو کر کے ہماری زندگی کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ لیکن رب کائنات کا حکم ہوتا ہے تو کسی گھر میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں، کسی گھر میں صرف لڑکیاں، کسی گھر میں صرف لڑکے اور کسی گھر میں کوئی کچھ نہیں پاتا، تو تقوی اور پرہیزگاری اس رب کی اختیار کرو کہ وہ اگر چاہے گا تو جس نسل کے ذریعے تم آ رہے ہو تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کا حکم جاری نہیں ہوگا تو تمہارے یہاں تم آل اولاد سے محروم رہ جاؤ گے۔ اس وجہ سے اس رب سے اپنی اولاد اور نئی نسلوں کے بارے میں ڈرو جس رب نے تمہاری اولاد کو تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش بنایا۔ ان کی اسلامی تربیت کرو، وہ 7 سال کے ہو جائیں نمازوں کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نہ پڑھیں تو ان کو سزا دی جائے، ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ یہ پورا کا پورا دستور ہے، ضابطے حیات ہے، اسلامی تربیت کے نقاط ہیں جن کو لے کر کے چلنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آگے فرمایا اے لوگو اس رب سے ڈرو جس رب کے نام پر تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ رشتہ داریوں کو کاٹو نہیں، نرمی پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو، غلطیوں کو نظر انداز کرو، اصلاح کی کوشش کرو، لیکن رشتہ داری ٹوٹنے نہ پائے، اس کو جوڑ کر کے رکھو۔ اور اس کے بعد سمجھ لو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم رات کی تاریکی میں کچھ کرتے ہو یا دن کے اجالے میں، خاندانوں میں کچھ کرتے ہو یا اجنبی لوگوں میں، دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں کوئی چیز انجام دیتے ہو، ہر صورت میں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے، وہ تم کو جانتا ہے، تمہاری نگرانی کرنے والا ہے۔ اور آخری آیت کریمہ میں نکاح کے اس مبارک موقع سے جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچی باتیں کرو، سچی باتیں کرو۔ سچی باتیں تمہارے اعتماد کو بحال کرتی ہیں، سچائی سے کام لینے سے تمہارے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ مبالغہ آرائی، غلط بیانی، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے کوئی سودا بیچنا یا خریدنا، لوگوں کو بے وقوف بنانا، یہ زیادہ دن چلنے والی چیز نہیں ہے، چند دنوں تک چلے گی پھر تمہارے خاندان کو توڑ کر کے ختم کر دے گی۔ اس وجہ سے سچی بات کرو۔ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال کو رب کائنات بہتر بنا دے گا، اس کی اصلاح کر دے گا،
اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس نے اطاعت کر لی وہ کھلی کامیابی پر ہے، عظیم کامیابی پر ہے۔ تو انسانی زندگی کے اس عظیم مرحلے میں بھی بار بار ان 3 آیتوں میں تقوی اور پرہیزگاری کی تلقین کی گئی۔ تو یہ تقوی ایک ایسا ہتھیار ہے جسے مسلمان زندگی کے کسی بھی لمحے میں اگر نظر انداز کرے گا تو گویا وہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیست و نابود کرنے کی دوڑ میں بڑھ جاتا ہے۔ لہذا مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھول چوک کبھی ہو تو توبہ کرے، یہ توبہ بھی تقوی کا تقاضا ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ جو شروع ہونے والا ہے چند ہی دنوں میں، یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے 8-10 دن میں ہمارے سامنے ہوگا، اور اس کے بعد اس میں تقوی اور پرہیزگاری کا امتحان ہوگا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رات کی تاریکی میں اپنے پڑوسیوں کے یہاں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں سحری کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تقوی کا امتحان ہے۔ بھوکے اور پیاسے لوگوں کو افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بھی تقوی اور پرہیزگاری کا امتحان ہے۔ ایسا تو نہیں کہ افطار پارٹیوں کی شوخیوں میں اور ریاکاری اور شہرت و نمود کے لیے ہم اپنے سارے کے سارے کاروبار کو، ساری کی ساری صلاحیتوں کو، سارے کے سارے سرمایے کو اسی میں جھونک کر کے اپنے روزے اور رمضان کے مبارک مہینے کو بھی شہرت طلبی اور ریاکاری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو برائے نام روزہ رکھتے ہیں اور ان کو روزوں کے حقائق کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ کئی معانی کے لیے قرآن مجید کے اندر اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ان معانی کے ضمن میں اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو ایسی صورت میں آپ متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا یہ رمضان کے روزے اور رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ جو گزر گیا تقریباً، اس کے نفلی روزے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں یعنی ایام 20 میں نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو آپ نے روزے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ یہ نفلی روزے چاہے ہر مہینے کے 3 روزے ہوں، جس کے نتیجے میں ہم کو 30 دن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب، مہینے میں 3 روزے کسی نے رکھ لیے تو گویا پورے مہینے روزے سے رہا۔ شوال کے 6 روزے عید کے دن کو چھوڑ کر کے پورے شوال میں جب بھی رکھے جائیں وہ 6 روزے، جو 6 روزے ایک روزہ 10 روزوں کے برابر اور 6 روزے 60 روزوں کے برابر، اس طریقے سے گویا انسان رمضان اور شوال کے روزے ملا کر کے پوری زندگی یا پورے سال روزوں کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کو تلاش کرنے کے لیے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان لوگوں کو کسی نیکی کی اس قدر ضرورت تو نہیں تھی جتنی ضرورت ہم کو ہے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، جنت کی بشارت دے دی گئی دنیا ہی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، آپ کے اوپر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا، نہ جانے کون کون سی انعامات کیے گئے۔ آپ نے چاند کی جانب اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک ضابطۂ حیات بنا دیا کہ انسان قبر کے حوالے کیا جائے تو نبی آخر الزمان کے بارے میں 3 سوالوں میں سے ایک سوال کیا جائے گا۔
اتنی عظمت رکھنے والا نبی جس کو شفاعت عظمی بھی عطا کی گئی، جس کو کوثر بھی عطا کیا گیا، اتنی عظمت رکھنے والا نبی کہ پانی کے گلاس کو انگلی رکھ دے ساری کی ساری قومیں سیراب ہو جائیں، اتنی عظمت رکھنے والا نبی کہ کسی کو دعا دے دے تو دونوں جہانوں میں کامیابی اس کا مقدر ہو جائے، اتنی عظمت والا نبی جو نبی پھٹے پرانے کپڑے تو پہن لیتا تھا، کئی دنوں تک فاقہ کشی تو کر لیتا تھا، لیکن وہ نبی اتنا عظیم تھا کہ اس کا امتی دین اسلام کے راستے سے ذرا سا بھٹک جائے اس کو گوارا نہیں تھا۔ تو اس نبی، جس نبی کو اتنی عظمت دی گئی، وہ نبی تقوی اور پرہیزگاری کے تلاش کے لیے نفلی روزوں کا اتنے کثرت کے ساتھ اہتمام کرے، فرض روزوں کے اہتمام کے لیے ہم کو ابھارے۔ نیکیوں کا یہ عالم ہے کہ صدقات و خیرات کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، تہجد اور نوافل کا یہ عالم ہے کہ رات کی تاریکی میں عبادت کرتے کرتے مبارک پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نبی تقوی اور پرہیزگاری کی دوڑ میں ذرہ برابر غفلت نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہم کیوں غفلت کرتے ہیں؟ ہم اتنا دور کیوں ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے اسباب کو اختیار کرنے سے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کو شعبان کے اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کر کے جس حد تک تلاش کر سکے۔ اب رمضان کی تیاری کر کے رمضان کے ایک مہینے میں ہم اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں، اس کی صفت سے متصف ہو جائیں اور معاف فرمائیں گے۔ اگر ہم رمضان کے روزے تقوی اور پرہیزگاری کی خاطر رکھتے ہیں، رب کائنات کی رضامندی کے لیے رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں عید کا چاند دیکھتے ہی ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں تھا، کوئی مجبوری تھی، کوئی رواج تھا جس کے دباؤ میں ہم رہ کر کے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر ہم نے رمضان کے روزوں کو رب کائنات کی رضامندی کے لیے اس کا اہتمام کر کے انجام دیا ہوتا تو عید کے بعد ہماری مسجدیں ویران نہ ہو جاتی۔ یہ ہمارے اخلاص کے کمی کی دلیل ہے، لہذا ہم کو کم از کم اس رمضان میں اس بات کا عزم کرنا ہوگا کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کو تلاش کریں گے، ہم متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کریں گے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کا ایک معنی جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے خوف اور خشیت، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کی خشیت۔ اس معنی کو عمومی لحاظ سے آپ سمجھ لیں، تقوی کہا جاتا ہے ایسے تمام گناہوں سے بچنا جو گناہ چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، یہی تقوی ہے۔ تقوی کہا جاتا ہے ایسی خاردار جھاڑیاں جس کے درمیان پتلا سا راستہ ہو، انسان کو نکلنا ہو تو وہ کیسے نکلے گا؟ کپڑوں کو سمیٹے گا، سانس اندر کھینچے گا، بڑے احتیاط کے ساتھ بچتا بچاتا نکل جائے گا کہ کہیں اس کا جسم یا اس کا کپڑا خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر کے پھٹ نہ جائے یا اس کا جسم زخمی نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے فساد سے، دنیا کے اندر جو بھی شیطانی ہتھ کنڈے ہیں ان سے بچا کر کے انسان احتیاط کے ساتھ اس دنیا سے گزر جائے، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے تم اجنبی ہو، کہیں سفر میں جاتے ہو، کوئی شخص پہچان کا نہیں ہے، تو کرتے کیا ہو؟ اپنے کام سے مطلب ہوٹل بک کیا، سامان رکھا اور سامان میں ضروری چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور اس کے بعد جلدی سے کام نپٹا کر کے بچوں میں واپس آنا چاہتے ہو۔ اجنبی ہو، کوئی پہچانتا نہیں ہے، اجنبی ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اجنبی ہو، ڈرتے ہو کہ میرے ساتھ کچھ بلا نہ ہو جائے،
تو دنیا میں اسی اجنبی کے طریقے کی زندگی گزارو، او عابر سبیل، یا مسافر کے انداز کی زندگی گزارو، جو گھر سے نکلتا ہے، اپنی اٹیچی اٹھاتا ہے، ضروری سامان بھرتا ہے، دوائیں رکھتا ہے، موبائل کا چارجر رکھتا ہے، ضروری چیزیں اس میں سمیٹتا ہے، اور سارا کا سارا گھر جس کے اندر اے سی بھی ہے، فریج بھی ہے، آرام و آسائش کے سامان ہیں، ہیٹر ہے، چولہا ہے، اور ساری کی ساری چیزیں ہیں. کوئی بھی مسافر ایسا نہیں ہے جو ان ساری کی ساری چیزوں کو لے کر کے سفر کرتا ہو، بلکہ کتنا بڑے سے بڑا آدمی ہو، سفر کا سامان مؤقت طریقے سے، محدود طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے. تو دنیا میں ایک مسافر کے طریقے کی زندگی گزارو. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. یہ ایک مومن کی زندگی کی مکمل عکاسی اور مکمل ترجمانی ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس دنیا میں؟ فنا کا کھاتا کاٹ کر کے ہمارا کھاتا کیسے مضبوط ہو جائے، فنا کے کاروبار کو کیسے زیر کیا جائے کہ میرا کاروبار چمکنے لگے. فلاں نے فنا گاڑی خریدی ہے جو اتنی قیمت کی ہے، میں اس سے زیادہ مہنگی گاڑی کیسے خرید لوں. فلاں نے ایسا مکان بنایا، میں اس سے زیادہ قیمتی پتھر کیسے لگا لوں. فلاں نے فلاں خاندان میں شادی کی ہے، میں اس سے اونچے خاندان کی لڑکی لے کر کے آؤں گا. یہ ساری کی ساری ڈھکوسلے بازیاں ہیں جو ہماری زندگی میں ہر قدم پر ہم کو فتنوں کا شکار بناتی ہیں. تو خشیت اور اللہ رب العالمین کا ڈر، یہ قرآن مجید کے اندر تقوی کے لیے استعمال کیا گیا پہلا معنی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ساری آیتوں کا تذکرہ فرمایا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں تقوی کے لیے دوسرا معنی جو استعمال کیا گیا وہ عبادت کا معنی ہے. ایک شخص کتنا بھی صدقات و خیرات کر لے، کتنا بھی حج و عمرے کو انجام دے دے، کتنا بھی زیادہ کچھ کر لے، لیکن اگر رب کائنات کی عبادت کو اس کے ساتھ خاص نہیں کرتا اور عبادت کا اہتمام اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا، وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے. تو عبادت یہ تقوی اور پرہیزگاری کا دوسرا معنی ہے جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا. اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے. اگر انسان عبادت کو انجام نہ دے، متقی نہیں بن سکتا. انسان سجدے اور رکوع کا اہتمام نہ کرے، متقی نہیں بن سکتا. انسان رب کائنات کے لیے ساری کی ساری چیزوں کو انجام نہ دے، متقی نہیں بن سکتا. اور عبادت کا تصور یہ ہے، ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں، اس پر بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ بھی عبادت ہے. اور بتاؤ کہ اگر یہی لقمہ کسی اجنبی خاتون کے منہ میں ڈالتے تو گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ اجنبی عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنا جب گناہ ہے، تو وہ خاتون جو رب کائنات کی آیتوں اور مہر کے ذریعے ہمارے لیے حلال کی گئی ہے، اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ ثواب کا کام ہے. تو عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے. رب کائنات کی رضامندی کے لیے آپ چائے بھی پیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس چائے کے ذریعے مجھ کو جو نشاط ملے گا، جو انرجی ملے گی، اس انرجی کو میں قرآن و سنت کی ترویج کے لیے استعمال کروں گا. تو آپ کا چائے پینا بھی آپ کے لیے عبادت ہو جاتا ہے. لہذا تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں عبادات کا اہتمام کرنا، اخلاص کو اپنانا اور عبادات کو رب کائنات کے ساتھ خاص کرنا، یہ بنیادی مفہوم ہے. تو عبادت یہ تقوی کا دوسرا معنی ہے جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، افغیر اللہ تتقون، کہ کیا تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ مفسرین کہتے ہیں افغیر اللہ تعبدون، کیا تم
اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو، تو عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کو رب کائنات کے لیے خاص کریں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی خاطر عبادات کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ یہ دوسرا معنی ہے جو تقوی کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا۔ تیسرا معنی ہے معصیت کو ترک کر دینا، برائیوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ بعض انصار صحابہ کرام اگر گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ سے گھر میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی تھی تو پیچھے کی دیوار پھلانگ کر کے داخل ہوتے تھے، جہاد وغیرہ کے لیے نکلے ہوتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ سامنے سے داخل ہونے میں حرج ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، تم اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے داخل ہو، پیچھے سے داخل نہ ہو، دیوار نہ پھاندو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے ضمن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی اختیار کر لو یعنی سارے منکرات کو چھوڑ دو، معصیت کو خیر بات کہہ دو، دن میں چھپ کر کے اپنی شہوات کی تکمیل نہ کرو، نہ کھاؤ نہ پیو، سارے کے سارے منکرات یا وہ سارے کے سارے محظورات جو روزے کی حالت میں تمہارے اوپر واجب کیے گئے ان چیزوں سے بچو۔ یہاں ترک معصیت کا بھی ایک معنی ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے تقوی کا ایک معنی توحید کا ہے۔ وہ شخص جو توحید کو نہیں اپناتا، وہ شخص جو اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے لیے وسیلے کا اعتقاد رکھتا ہے، وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے قبروں پر جاتا ہے، قبروں کی زیارت کرتا ہے، قبروں پر چادریں چڑھاتا ہے، قبروں پر پھول چڑھاتا ہے، قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا کرتا ہے، قبروں کو پکا کرتا ہے، قبروں پر تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، قبروں پر چونا گچ کرتا ہے، قبروں پر بیٹھ کر کے قبر والوں سے منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی توحید کی تکمیل کر کے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار نہیں کر سکتا۔ تو توحید ایک تقوی کا تقاضا ہے۔ وہی شخص متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے جو توحید اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، شرک اکبر میں، شرک اکبر میں، شرک اصغر میں، ساری کی ساری چیزوں میں اسلامی ضوابط کو اور صحابہ کرام کے اسوے اور طریقے کو لے کر کے چلے، وہی شخص متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو موحد یہ متقی کا دوسرا نام ہے۔ تو قرآن مجید میں چوتھا معنی جو متقی یا تقوی اور پرہیزگاری کے لیے استعمال کیا گیا وہ توحید ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو۔ یہاں پر اطاعت کرنے سے مراد میری توحید کو اختیار کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں کو تقوی کے لیے امتحان لے کر کے آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ تو یہ امتحان تقوی یعنی توحید کی خاطر تھا۔ عالم اسلام کی پوری داستان پڑھ لیں، سیرت رسول کا مطالعہ کر لیں، سارے کے سارے انبیاء کرام کا مطالعہ کر لیں، ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انبیاء کرام اس دنیا میں جب آئے تو ان کو آزمایا گیا توحید کی خاطر، ان کو آزمایا گیا اس میدان میں کہ وہ توحید میں کھڑے اترتے ہیں کہ نہیں۔ اور توحید ہی وہ مشترک دعوت ہے جو انبیاء کرام کے درمیان مشترک تھی۔ انبیاء کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، نمازوں کا بیان مختلف ہو سکتا ہے، انبیاء کی کتابیں مختلف تھیں، لیکن انبیاء ایک دعوت میں مشترک تھے، چاہے وہ موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں اور
नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और रसूल आए अलैहिमुस्सलाम, वो सारे के सारे अंबिया इसी तौहीद की दावत को लेकर के आए और इसी तौहीद की दावत के लिए उन लोगों ने दुनिया में रब कायनात के मिशन को सामने रखा। इसी तरीके से तकवा का पांचवा माना जो आज के दर्स का आखिरी माना है जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, वो है इखलास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा को इखलास के माने में भी इस्तेमाल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों को, उसके शायर को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायर का एहतराम करता है और उसकी ताज़ीम करता है, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये चीज उसके इखलास में से है, उसके तक़वा में से है। जिस शख्स के अंदर इखलास ना हो वो मुत्तकी नहीं बन सकता। एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हजारों नमाजें अदा कर ले, रात रात भर तहज्जुद और क़यामुल लैल का एहतमाम करे, 3-3, 4-4 दिन में कुरान मजीद को खत्म करे, हजारों किताबें छपवा दे, लेकिन रब कायनात की रजामंदी के लिए नहीं करता है, लोगों को दिखाने के लिए करता है, तो ऐसी सूरत में कभी मुत्तकी नहीं हो सकता। तो इखलास ये भी तकवा का एक माना और मफहूम है जो कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया गया। तो ये 5 चीजें हैं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और उसकी खशियत, इसी तरीके से इबादत, इखलास, तौहीद और आखिर में इखलास का तस्करा किया गया। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो मुत्तकी और परहेजगार शख्स को मिलती हैं, उसको हासिल होती हैं। लिहाजा हम रमजान के इस मुबारक महीने से पहले कम से कम इस बात का तहिया कर लें, इस बात का अज़्म कर लें कि हम में से कोई गैर इस्लामी आदतों का हामिल था, रमजान आते आते उनसे तौबा कर ले। इस बात का अज़्म कर ले कि हम में से कोई बीड़ी सिगरेट पीता था, दाढ़ी मूंढता था, गैर इस्लामी लिबास को मुंतखब करता था, झूठ बोलता था, कारोबार में धोखा देता था, झूठे तरीके से कारोबार करता था, चलता था तो निगाहों का गलत इस्तेमाल करता था, सुनता था तो कानों का नाजायज इस्तेमाल करता था, बोलता था तो जबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करता था, चलता था तो नाजायज उमूर को हासिल करने के लिए कदमों को हरकत देता था, पकड़ता था तो रब्बे कायनात की ममनू करदा चीजों को पकड़ता था। अगर किसी ने ये जराइम किए हैं तो रब्बे कायनात की रहमत आज भी तंग नहीं है, वसी है। हमको इन सारी की सारी चीजों को सोच सोच करके इनसे तौबा करनी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत इख्तियार करनी होगी और रमजान के मुबारक महीने के आने से पहले पहले रमजान की बरकतों के लिए, उसके अंदर तकवा के हुसूल के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी को तलाश करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और इस बात को समझना होगा कि अल्लाह की रजामंदी को तलाश करने के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं की गई है। अक्ल शऊर आ जाए, बच्चा बालिग हो जाए तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक अदा करे। हमारे हिंदुस्तान में ये रिवाज है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो नमाज पढ़ लेंगे, बुढ़ापे में जमीनें जायदाद बेच करके जाएंगे, हज बैतुल्लाह कर लेंगे और आएंगे तो बड़ी बड़ी दावतें करके ये कहलाएंगे कि हम हाजी साहब हो गए। जो जमीन बेची थी, जिसके जरिए से हज किया था, पता नहीं हलाल कमाई की थी कि हराम कमाई की थी। हराम कमाई की आमेजिश होगी तो हज बैतुल्लाह कैसे कबूल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक बंदा प्रागंदा बाल, मैले कुचैले कपड़े, थका हारा अपनी बस्ती में दाखिल होता है और आ करके मस्जिद में खड़ा होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, कि उसकी दुआएं कैसे कबूल की जाएंगी।
اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اور اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے ہوئی، تو آج کے دور میں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ ہم حرام بھی کھاتے ہیں، حلال بھی کھاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے رمضان کے روزوں کی تاثیر کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کے لیے روزے نہیں رکھتے۔ آج کے دور میں ہم نمازیں اپنے جسم کی حرکت کے ساتھ ادا تو کر لیتے ہیں کہ نمازوں کے اندر ہمارا ذہن و دماغ ہماری دکانوں پر، بازار میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندان میں لگا رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نماز کا خشوع و خضوع اور نماز کا اخلاص ہماری زندگی سے رخصت ہو چکا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے لیے سنجیدہ بن جائیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کریں، رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے دن و رات کو ایک کر دیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس ذمہ داری کو نبھانے، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنانے، قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھنے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ موجودہ پرفتن دور میں جب ہر جگہ خوف و ہراس کا عالم ہے، اس خوف و ہراس کو ختم کرنے اور اس کو اپنے سے دور بھگانے کے لیے ہم دنیا بھر کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، کورٹ کچہری کا رخ کرتے ہیں، پولیس اور چوکی اور تھانے میں جاتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، دنیا بھر کا شور مچاتے ہیں۔ کاش ہم ان بے چینی کے اس ماحول میں، فتنوں فساد کے اس ماحول میں اپنی گربان میں صرف جھانک لیتے، اپنے گھرانے کے ماحول کو غور و تدبر کے ساتھ دیکھ لیتے اور اس کے اندر تبدیلی کر لیتے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہ پہنچا پاتی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔